الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه وعظ رجلا فقال: لا تهلك الناس عن نفسك فإن الأمر يسير إليك دونهم، ولا تقطع النهار ساربا فإنه محفوظ عليك ما عملت، وإذا أسأت فأحسن، فإني لا أرى شيئا أشد طلبا ولا أسرع دركة من حسنة حديثة لذنب قديم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: اعتزل ما يؤذيك وعليك بالخليل الصالح، وقل ما تجده وشاور في أمرك الذين يخافون الله، أو كما قال. میرے قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور میری مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں امیر المؤمنین خلیفہ رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 وہ قیمتی نصیحتیں پیش کروں گا جو آپ نے فرمائی ہیں اور جن کے اندر بہت بڑا سبق موجود ہے۔ یہ 2 حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان 2 احادیث میں سے 3 نصیحتیں ایک حدیث میں بیان کی گئی ہیں اور 3 نصیحتیں دوسری حدیث میں۔ پہلی حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھ کو لوگ تیری ذات سے غافل نہ کریں، اس لیے کہ معاملہ تیری طرف لوٹے گا، ان کی طرف نہیں۔ اور دوسری نصیحت فرمائی کہ اپنے دن کو چل پھر کر کے نہ گزار، اس لیے کہ جو تو نے عمل کیا وہ تجھ پر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور تیسری نصیحت فرمائی کہ جب تو برائی کرے تو اس کے پیچھے بھلائی کر، اس لیے کہ میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو تیزی سے تلاش کرتی ہو اور سختی سے طلب کرتی ہو اس نئی بھلائی سے جو پرانے گناہ کو تلاش کرتی ہے۔ دوسری حدیث کا ترجمہ ہے، امام بیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں تمہیں ایذا پہنچاتی ہیں، تکلیف پہنچاتی ہیں، ان سے الگ رہو، اور نیک دوست کو لازم پکڑو، اور تم اس کو کم پاؤ گے، اور اپنے معاملہ میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے۔ محدث اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جن کی زبان کے اوپر
فرشتے باتیں کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کے محدث ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کیا کرتے تھے تو ہمیں ایسا لگا کرتا تھا کہ ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر سکینہ بولتی ہے، آپ کی باتوں سے اس طریقے سے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا تھا۔ اور ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر رکھ دیا ہے، کہ ان کی زبان کے اوپر حق ہی آتا ہے، حق ہی بولتے ہیں، اور دل کے اندر بھی سوائے حق کے کوئی دوسری چیز موجود نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمائے کہ رحم اللہ عمر یقول الحق وإن كان مرا تركه الحق وما له من صدیق، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو عمر پر، وہ حق بات کہتے ہیں اگرچہ حق کڑوا ہوتا ہے، فرمایا ان کے حق کہنے نے ان کا کوئی دوست نہیں چھوڑا، کیونکہ نصیحت کی بات جو ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، حق کی بات کڑوی ہوتی ہے، اور جس آدمی کی بات کڑوی لگے اس سے پھر کوئی دوستی نہیں کیا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا خزانہ بنا دیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر جو بات ہوتی تھی زبان سے وہی نکلتی تھی، جو دل کے اندر ہوتا کسی نہ کسی طریقے سے وہ بات زبان کے اوپر آ جاتی تھی۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اعتبار سے لوگوں کے امیر تھے، سربراہ مملکت تھے، حاکم اعلیٰ تھے، لیکن فرمایا کہ صرف آپ سربراہ مملکت اور حاکم اعلیٰ ہی نہیں تھے بلکہ آپ لوگوں کے مرشد بھی تھے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات خلفائے راشدین کو جامعیت عطا فرمائی تھی کہ ان کے اندر یہ ساری کوالٹیاں اور یہ ساری صفات موجود تھیں۔ بعد کے خلفاء کے اندر یہ بات نہیں رہی۔ حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بیک وقت وہ منتظم اعلیٰ بھی تھے، مملکت کے سربراہ بھی تھے، اور لوگوں کے لیے معلم اور مدرس بھی تھے، ٹیچر بھی تھے، اور لوگوں کے قائد اور سپہ سالار بھی تھے، اور لوگوں کے لیے منصف اور قاضی بھی تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیر اور مرشد بھی تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جہتوں کے وہ جامع ہوتے تھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قیمتی نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی روایت کے اندر آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی ذات سے غافل نہ ہو۔ پہلی نصیحت کیا ہے کہ اپنی ذات سے غافل نہ بنو، لوگ تجھے اپنی ذات سے غافل نہ کر دیں، یعنی لوگوں کے دھندوں میں مشغول ہو کر کے تم اپنے آپ کو بھول نہ جاؤ، لوگوں کی فکر پڑی ہوئی ہو اور یہ فکر تمہارے اوپر اس قدر غالب آ جائے کہ تم اپنے ضروری جو مشاغل ہیں، اپنی ذاتی جو معمولات ہیں، ان کے لیے بھی تم وقت نہ نکال سکو۔
اس لیے کہ جو بھی تم معاملہ کرو گے وہ تمہارے ہی تک پہنچے گا، لوگوں کی طرف نہیں۔ تمہارے اعمال کی باز پرس اور تمہارے اعمال کے مطابق برتاؤ وہ تمہارے ساتھ ہوگا، لوگوں کے ساتھ نہیں۔ جو اعمال ہم کرتے ہیں، خواہ کسی کی خیرخواہی کے لیے کریں یا کسی کی بدخواہی کے لیے کریں، اچھا عمل کریں یا برا کریں، اس کا نتیجہ ہمیں خود بھگتنا ہوگا، لوگوں کو نہیں بھگتنا۔ لوگوں کی جائز فرمائشیں پورے کرتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ناجائز فرمائشیں پوری کرتے ہیں تو حساب ہمیں دینا پڑے گا، لوگوں کو نہیں۔ ان کو اپنا اعمال کا حساب دینا ہوگا اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی آدمی یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا کہ جی مجھے تو بچے تنگ کر رہے تھے، فیملی والے تنگ کر رہے تھے، فیملی کی ڈیمانڈ تھی تو میں نے مجبوراً ان کی اس ڈیمانڈ کو پورا کیا، مجھے دوست مجبور کر رہے تھے، میں نے دوستوں کے کہنے کے اوپر یہ کیا۔ یہ عذر وہاں پہ نہیں چلے گا۔ عام طور پر ہمارا جو نفس ہے یہ تعویلیں کرتا ہے، اور جتنے بھی دنیا کے اندر گمراہ لوگ موجود ہیں یا گمراہ فرقے موجود ہیں، وہ غلط تعویلیں ہی کرتے ہیں۔ ہمارا نفس ہم سے غلط کاموں کا مطالبہ کرتا ہے اور پھر غلط کاموں کے لیے تعویلیں بھی پیدا کر لیتا ہے دل کے اندر۔ اسی طریقے سے جو گمراہ فرقے ہیں، قادیانی وغیرہ، وہ بھی غلط اپنے عقائد کی جو ہے تعویلیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ جو لوگ بدعات کے اندر، ضلالت اور گمراہیوں کے اندر مبتلا ہیں، قرآن کریم کے اندر تحریف کرتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر تحریف کرتے ہیں، عدل بدل کرتے ہیں، ان کے معانی اور ان کے مطالب کو بگاڑتے ہیں، تو وہ بھی ان غلط تعویلات کی وجہ سے۔ دل یہ کہتا ہے کہ یہ کام اس طرح کرو، اور جی یہ عذر ہے، وہ عذر ہے، تو میں کہ یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ تعویلات ہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ اگر تم غلط تعویلات بھی کرتے ہو تو یہ سوچ لو کہ قرآن کریم اور احادیث میں تعویل کر کے قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کیسے اپنا عذر پیش کرو گے؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تم اس طرح کی تعویل قیامت کے دن پیش کر سکتے ہو؟ اس پر غور کر لو۔ اگر تمہارا نفس تمہاری غلطیوں کی تعویل کرتا ہے، تمہیں دھوکہ دیتا ہے، تو اس سے پوچھ لو کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو کیا یہ تعویل کر سکو گے؟ اور اللہ کے سامنے تمہاری یہ تعویل، تمہارا یہ عذر چل جائے گا؟ اگر اللہ کے سامنے نہیں چل سکتا اور اللہ کے سامنے ہم ایسا عذر اور ایسی تعویل نہیں کر سکتے، تو پھر کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے جو فرقے ہیں، گمراہ فرقے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جو غلط تعویلیں کرتے ہیں، کاش کہ آج دنیا کے اندر یہ اپنے نفسوں کی طرف رجوع کر کے ان سے پوچھ سکتے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے یہ تعویلات پیش کر کے ہم چھوٹ جائیں گے، ہماری تعویلات کے اوپر پردہ پڑ جائے گا اور ہم سے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا علم ہے کہ انسان ہر قدم پر اس بات کے اوپر غور کرے، دیکھے کہ میں جو کچھ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے تعویل کر رہا ہوں، عذر پیش کر رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کل قیامت کو یہ عذر پیش کر سکوں گا یا نہیں۔ اگر انسان اس طرح
اپنے اصلاح کرتا رہے تو بہت بڑی سی غلطیوں سے اس کی اصلاح ہو سکتی. تو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت فرمائی، میں لا تلہک الناس عن نفسک، میں کہ لوگ تجھے تیرے معاملے سے غافل نہ کر دیں. فإن الأمر يسير إليك دونهم، اس لیے کہ کل قیامت کے دن معاملہ تجھ تک پہنچے گا، ان تک نہیں. تو اس لیے لوگوں کی وجہ سے، دوسرے لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مصیبت کے اندر مت ڈالو اور غلط تعویلیں مت کرو. یہ تو پہلی نصیحت تھی. دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ تم اپنے دن کو غفلت کے اندر مت گزارو، اپنے اوقات کی حفاظت کرو. یہ نہیں ہے کہ بس چلتے پھرتے دن کو جو ہے گزار دیا، صبح ہوئی شام ہوئی اور اس طریقے سے ساری زندگی گزر گئی، عمر تمام ہو گئی. اس لیے کہ جو بھی اعمال تم کرو گے، تمہارے سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ محفوظ کیے جا رہے ہیں، نوٹ کیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا احصاہ اللہ ونسوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو گن کر کے اور شمار کر کے رکھا ہے. لیکن ونسوا، ان لوگوں نے ان کو بھلا دیا. ہمارا حافظہ کمزور ہے، ہم عمل کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. جب ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں پرانی ہو جاتی ہیں تو ان کے اوپر جو ہے نسیان کا پردہ پڑ جاتا ہے، بھول کا پردہ پڑ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہیں، وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں، وہ خطائیں ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن فرمایا یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، جس دن پردے ہٹائے جائیں گے، جس دن بھید کھول دیے جائیں گے، تو اس وقت جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب ظاہر ہو جائے گا. تو اس دن پھر بہت مشکل معاملہ پڑ جائے گا. پھر ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے، نہ خود طاقت ہوگی بچنے کی اور نہ کوئی ناصر، کوئی مددگار ہوگا کہ وہ ہمیں بچا سکے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو پہلا نقصان تو یہ تھا کہ ہم عمل کرتے وقت تعویلیں کر کے اپنے نفس کو مطمئن کر لیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو غلطیوں کو بھول جاتے ہیں. یہاں ہم سے کسی نے انتقام نہیں لیا، ہمارے جرائم کا کسی کو پتہ نہیں چلا، اور ہم جو ہے بہت بڑے نیک بن گئے، بہت بڑے حاجی بن گئے. ہماری غلطیوں کا کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن جب وقت گزر گیا اور پرانی غلطیاں، پرانے خطائیں بھول گئیں، بچپن کیسا گزارا تھا، جوانی کے اندر ہم نے کیا کچھ کیا تھا، کیا کیا خرمستیوں کے اندر ہم مبتلا ہوئے تھے، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا، اور بڑھاپے کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو بچپنے کی عادتیں ہیں وہ بڑھاپے تک ساتھ ہی چلتی ہیں، لیکن ہماری ان تمام چیزوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ ستاری ہے کہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور ساتھ بھی ہمارا حافظہ بھی کمزور ہے، یادداشت کمزور ہے، ہم ان کو بھول گئے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ محفوظ ہے، وہ ضائع نہیں گیا. اچھا عمل کیا تو وہ بھی محفوظ ہے، برا عمل کیا تو وہ بھی محفوظ ہے. ایک دفعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا مسئلہ بیان فرما رہے تھے. کسی نے مجلس کے اندر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی آدمی کے پاس گدھے ہوں تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل اللہ علی فیہا الا الآیۃ الفاظۃ الجامعہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گدھوں کی زکوٰۃ کے بارے میں تو مجھ پر کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوا سوائے ایک تنہا آیت کے جو پوری کی پوری جامع ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص عمل کرے گا ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کا، خیر کا، نیکی کا، اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص بھی عمل کرے گا ایک ذرہ برابر بھی برائی کا، بدی کا، بد کرداری کا، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ایک ذرہ نیکی کا ضائع نہیں ہوگا، اس لیے اس کی قدر کر لے کہ دنیا کے اندر نیک اعمال کے اندر اضافہ ہو، اور ایک ذرہ برائی کا غائب نہیں ہوگا، اسے بھی لا کر کے حاضر کر دیا جائے گا۔ سزا دینا ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت معاف کر دیں، لیکن فرمایا کہ ایک دفعہ دکھا ضرور دیں گے کہ اے انسان تو نے دنیا کے اندر یہ عمل کیا تھا، اس لیے غفلت میں اور سوتے ہوئے وقت نہ گزاریں، اس لیے کہ ہمارے اعمال کا ریکارڈ جمع کیا جا رہا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ تو یہ دو نصیحتیں فرمائی، اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، تو اس غلطی کے بعد، اس گناہ کے بعد، اس برائی کے بعد فوراً کوئی نیک کام کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، فرمایا کہ برائی کے پیچھے بھلائی کر لو، اس لیے کہ وہ بھلائی، نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی برا کام ہو جائے، تو اس غلطی اور برے کام کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی نیک کام کر لو، اس لیے کہ اگر تم نیک عمل کرو گے تو یہ نیک عمل اس برائی کے اوپر غالب آ جائے گا اور اس کو گرا دے گا۔ نیکی برائی کو گرا دیتی ہے، اس لیے کہ برائی کے مقابلے میں نیکی کے اندر 10 گنا طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی کوئی بھی من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے، لیکن کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں کا اجر و ثواب ملتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ تو برائی کے مقابلے میں نیکی کو 10 گنا زیادہ جو ہے وہ قوت اور طاقت حاصل ہے۔ اس لیے فرمائے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو فوراً اس کے بعد نیکی کرو، نیکی کرتے رہو، نیکی کرتے رہو، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو، تمہاری لغزشوں کو مٹا دیا ہے، اور تمہاری نیکیاں تمہاری برائیوں کے اوپر غالب آ گئیں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ جمل میں گئی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ کی حکمت سے چلے گئیں، لیکن بعد میں جب کبھی بھی انہیں یہ بات یاد آتی تھی اپنے جنگ جمل میں شرکت کرنے کی، تو فرماتے ہیں کہ اتنا روتی تھیں کہ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ جو ہے آنسوں سے تر ہو جاتا تھا، اور انہوں نے اس وجہ سے 50 غلام آزاد کیے، اور فرماتی تھی کہ یا اللہ
میری غلطی تھی، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، میری غلطی تھی، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ آج لوگوں کو، بدبختوں کو ان مقدس ہستیوں کے اوپر طعنہ کرنا تو آتا ہے، لیکن ان مقدس ہستیوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا وہ معلوم نہیں ہے۔ دور سے بیٹھے ہوئے بزرگوں کے اوپر اور اپنے سلف صالحین کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، لیکن ان کا جو معاملہ رب کے ساتھ تھا اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم کوئی برائی کر لو تو اس کے پیچھے بھلائی کیا کرو، اس لیے کہ ایک چیز دوسری چیز کا تیزی کے ساتھ تعاقب کر رہی ہے۔ اور پھر اس کو مثال کے ساتھ سمجھایا کہ جیسے ایک آدمی دوڑا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے دوسرا آدمی اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے، اسی طریقے سے برائی کے پیچھے نیکی کرو گے تو وہ نیکی اس برائی کو پکڑنے کے لیے دوڑے گی۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے نیکی سے زیادہ کسی کو تعاقب کرنے والا نہیں دیکھا۔ جتنا نیکی برائی کا تعاقب کرتی ہے اتنی کوئی اور چیز اس کا تعاقب نہیں کرتی، جتنا کہ نیکی برائی کا تعاقب کرتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی کوتاہی ہو جائے، جب بھی کوئی لغزش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں نیکی کی توفیق نصیب ہو جائے کہ برائی کرنے کے بعد ہم نیک عمل کر گزرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نے اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے؟ نیکی اور بدی کا، اچھے اور برے عمل کا میں کس طریقے سے معلوم کروں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ فرمایا نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے، اگر تم نے کسی کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو سمجھ لو کہ تم نیکی کے راستے پر ہو، اور برائی وہ ہے کہ ما خاک فی صدرک، کہ جو تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا کر دے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تجھے یہ ناپسند ہو کہ لوگ اس برائی کے بارے میں جان سکیں، انہیں معلوم ہو جائے۔ جس چیز کو تم لوگوں سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہو یا کہتے ہو کہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو اس سے جان لو کہ وہ چیز اچھی نہیں ہے، وہ برائی ہے۔ انسان بدن کے جو اعضاء ہیں جو ستر کہلاتے ہیں، تو اعضاء ستر کو آدمی چھپا کر کے رکھتا ہے اور نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی اس کے اوپر مطلع ہو، پردہ کر کے رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانی اخلاق اور اعمال میں جو چیزیں عیب کی ہیں، آدمی نہیں چاہتا کہ کوئی ان کے اوپر مطلع ہو اور علی اعلان جو ہے وہ گناہ کرتا پھرے۔ تو جو ایسا کرتا ہے وہ اللہ کے اس ستر کو، اس پردے کو پھاڑ کر کے پھینک دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جب یہ پتہ چل جائے تو فوراً اپنی غلطی کا اقرار کر کے اس کا تدارک کرے، اور تدارک کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے۔ چوتھی نصیحت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ اعتزل ما یؤذیک، فرمایا جو چیزیں تجھے ایذا پہنچانے والی ہیں، تکلیف پہنچانے والی ہیں، ان ایذا دہ چیزوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ، اپنے آپ کو ان سے دور کر لو۔ جو ایذا پہنچانے والا کام ہے اس کے قریب نہ جاؤ۔ کوئی آدمی موذی ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، تو کوشش کرو اس کے قریب نہ جاؤ۔ ایذا پہنچانے والا جسم، اس کے قریب مت جاؤ۔ ذہنی طور پر کوئی تکلیف اور ایذا پہنچانے والا ہے
چاہے جسمانی طور پر کوئی ایذا اور تکلیف پہنچانے والا ہے، دنیا کے اعتبار سے تکلیف پہنچانے والا ہے، آخرت کے اعتبار سے، قبر کے اعتبار سے، جو چیز کے ایذا پہنچانے والی ہے اس سے الگ رہو، موذی کے قریب نہ جاؤ۔ موذی چاہے انسان ہو، موذی چاہے جانور ہو، موذی چاہے تمہارے اعمال ہوں، تو ان موذیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہم دوسروں کو تو موذی سمجھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، اپنے نفس کو موذی نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تنہائی میں بیٹھ کر کے ان موذیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنے نفس سے بھی پوچھو کہ اگر تم نے کسی کو ایذا پہنچائی ہے تو اس کو یاد کر کے اس سے معافی مانگو۔ قیامت کے دن تمہارا شمار جو ہے ان موذیوں کے اندر نہ ہو۔ اللہ کی مخلوق کو اپنی ایذا سے، اپنی تکلیف سے بچاؤ۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔ ایک حدیث مسلسل ہے، اور حدیث مسلسل اسے کہتے ہیں کہ جو پیارے پیغمبر سے لے کر کے ہمارے اساتذہ تک مسلسل اس کی سند کی اجازت دیتے وقت اس کیفیت کا اظہار کیا جائے، اس کیفیت کو محفوظ رکھا جائے۔ مثلا حدیث بیان کرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھلائی، چھوارا کھلایا، پانی پلایا، اور پھر حدیث سنائی۔ تو جس صحابی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تو اس نے آگے جس دوسرے آدمی تک اس حدیث کو پہنچایا، تو حدیث سنانے سے پہلے انہوں نے بھی اسی عمل کو دہرایا، پہلے کھجور کھلائی، پانی پلایا، اور پھر حدیث جو ہے وہ سنائی۔ تو اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ جو حدیث مسلسل کہلاتی ہے کہ جب اساتذہ اکرام وہ حدیث پڑھاتے ہیں، اس حدیث کی اجازت دیتے ہیں، تو اجازت سے پہلے وہی عمل دہراتے ہیں کہ پہلے کھجور کھلاتے ہیں، پھر پانی پلاتے ہیں، اور پھر حدیث سناتے ہیں۔ اور وہ حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ فرمایا رحم کرنے والوں پر خدا رحمان رحم کرتا ہے۔ اے لوگو ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ راحمین ہیں جن پر رحمان رحم کرتا ہے، جو اللہ کی مخلوق کو ایذا نہیں پہنچاتے۔ اللہ کی مخلوق کے مقابلے میں وہ لوگ موذی نہیں ہیں، ایذا پہنچانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ فرمایا جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے ذلت آمیز عذاب۔ بعض لوگ ایسے موذی ہوتے ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، اور اس حدیث کے اندر ایک جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور آگے جا کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آذاہم فقد آذانی
ومن آذانی فقد آذى اللہ، فرمایا جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچائی، میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی فقد آذى اللہ، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا پہنچائی۔ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، اور فرمایا جو شخص اللہ کو ایذا پہنچائے تو قریب ہے کہ اس کو پکڑ لیا جائے، وہ پھر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ بعض لوگ اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں، بعض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں، انہیں ایذا پہنچاتے ہیں۔ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا ہوا ہے۔ اس لیے بخاری شریف کی حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، فرمایا رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی کو ستاتا ہے، اس سے عداوت رکھتا ہے، تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کو ایذا پہنچانا اور عام مسلمانوں کو ایذا پہنچانا بعض لوگوں کا وتیرہ ہے۔ انہیں ایذا پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے میں، دوسروں کو ستانے میں، دوسرے کے اوپر لعن طعن کرنے میں، دوسرے کے اوپر سب و شتم کرنے میں مزہ آتا ہے۔ فرمایا یہ سب موذی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موذیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا شمار ایسے موذیوں کے اندر نہ فرمائے جو اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی، اعتزل ما یؤذیک، کہ جو چیز تمہیں ایذا پہنچائے اس سے الگ رہو۔ اور پانچویں نصیحت فرمائی، وعلیک بالخلیل الصالح، کہ تم کسی کو اگر دوست بناؤ، اپنا یار بناؤ، رفیق بناؤ، تو لازم پکڑو نیک خلیل کو، نیک دوست کو۔ تمہارا دوست ایسا انسان ہونا چاہیے کہ جو نیک ہو، اور ساتھ ہی فرما بھی دیا وَقَلَّ مَا تَجِدُهُ، ایسا انسان تمہیں بہت کم ملے گا۔ ایسا دوست، ایسا رفیق، ایسا خلیل جو نیک صفت ہو، فرمایا یہ آسانی سے نہیں ملتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قصیدہ ہے جس کے اندر فرماتے ہیں کہ کل رات شیخ ہاتھ میں چراغ لیے سڑک پر کسی چیز کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان بھیڑیوں اور درندوں سے تنگ آ گیا ہوں، کسی انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ شکار کرنے والے جانور ہیں، انسان نہیں مل رہے۔ یہ انسان کیا ہیں؟ انسانوں کی شکل کے اندر جانور ہیں، اصل انسان نہیں مل رہا۔ میں نے بہت ہی نیازمندی سے عرض کیا کہ حضور یافتہ نمی شود، وہ تو ملتا نہیں ہے جو اصل انسان ہے۔ میں نے بھی بڑا تلاش کیا لیکن انسان نہیں ملتا۔ تو شیخ نے فرمایا کہ جو ملتا نہیں ہے اسی کو تو ڈھونڈ رہا ہوں، اگر مل جاتا تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نیک اور صالح انسان کو اپنا دوست بناؤ، جو دل سے دوستی کرنے والا ہو اور نیک بھی ہو۔ وَقَلَّ مَا تَجِدُهُ، لیکن ایسا انسان تمہیں بہت کم ملے گا، بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ اور چھٹی اور آخری نصیحت فرمائی کہ وَشَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ، کہ تم اپنے معاملات میں ایسے لوگوں سے مشورہ کرو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں۔ کسی معاملے میں مشورہ کرنا ہو تو مشورے کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں، اللہ کا ڈر رکھتے ہوں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا لَبِيبًا أَوْ حَبِيبًا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو خواب آئے
تو ہر ایک سے اپنا خواب بیان نہ کرے. اپنا خواب یا تو کسی حبیب سے بیان کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، تمہارا محبوب ہے، او لبیبن، یا کسی لبیب سے بیان کرو. لبیب کا مطلب ہے عقل مند، کیونکہ جو ان دونوں صفتوں کے ساتھ موصوف نہیں ہے ان کے سامنے اگر تم اپنا خواب بیان کرو گے تو وہ اپنی طرف سے الٹی سیدھی جو ہے ہانکیں گے، الٹی سیدھی تعبیر دیں گے. تو اس لیے ہر کسی انسان کے سامنے جب تم خواب دیکھو تو اسے بیان نہ کرو. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت فرمائی کہ اگر تمہیں مشورہ کرنا ہو تو اپنے معاملات کے اندر نیک آدمی سے مشورہ کرو جو اللہ سے ڈرتا ہو. ایک تو وہ اپنی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے جو بات تم سے کرے گا وہ سچی بات کرے گا، حقیقت بات کرے گا، اور دوسرا تمہیں غلط مشورہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کو یہ فکر ہوگی کہ کل قیامت کے دن اگر میں اس انسان کو غلط مشورہ دیتا ہوں تو مجھ سے اللہ رب العزت پوچھیں گے اس کے بارے میں، مجھ سے باز پرس ہوگی کہ تو نے میرے بندے کو غلط مشورہ کیوں دیا تھا. اس لیے فرمایا کہ مشورہ کرنا چاہیے اپنے معاملات کے اندر، خود رائے سے کام نہیں لینا چاہیے، دوسروں سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن مشورہ ایسے انسان سے کیا جائے کہ جسے اللہ کا خوف ہو اور جو تمہارے ساتھ مخلص ہو. اور دوسرا معاملات کے اندر استخارہ کرنا چاہیے، اور استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرنا. بیٹے کا نکاح کر رہے ہیں، بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں، کہیں پیغام رشتے کا بھیجنا ہے، کہیں سفر پہ جانا ہے، کہیں تجارت شروع کرنی ہے، کوئی کام شروع کرنا ہے، تو ہر اہم کام سے پہلے استخارہ کر لو. اور استخارے کے ساتھ ساتھ کسی نیک انسان سے، اللہ سے ڈرنے والے سے مشورہ بھی ساتھ طلب کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان نصائح کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.